پیدائش کے بعد نئے پیدا ہونے والے بچے کو کون سا دودھ دینا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ پورے معاشرے کا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کوئی بکری کا دودھ دے رہا ہے، کوئی گائے کا دودھ دے رہا ہے، کوئی فارمولا ملک دے رہا ہے، کوئی عموماً مدر فیڈ پہ ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنا اتنا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں یعنی پیدائش کے بعد کیا چیزیں جو بچے کو نقصان دے سکتی ہیں ہمیں نہیں دینی چاہیے، کتنی مدت تک نہیں دینی چاہیے، اور دودھ جو ہے وہ کون سا استعمال کرنا چاہیے، اس کے اوپر تفصیل میں بتاتا ہوں۔ بنیادی جو پیدا ہونے والے بچے کا حق ہے وہ مدر فیڈ ہے، یعنی اسے اصولاً ماں اپنا دودھ پلائے۔ اگر ماں کا دودھ کم ہے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے دودھ نہیں بنا تو پھر آپ کو فارمولا ملک کی طرف جانا چاہیے۔ وہ اس کا ایک متبادل ہے، قسم کا آلٹرنیٹ ہے وہ فارمولا ملک جو ہے۔ گائے کا دودھ بچے کے اندر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی آئرن کی کمی کی وجہ سے ہونے والی خون کی کمی کی وجہ بنتا ہے۔ بکری کا دودھ ریسرچ کے مطابق فولیٹ ڈیفیشنسی یعنی میگالو بلاسٹک انیمیا کی وجہ بنتا ہے۔ تو پیدائش کے وقت یا اس سے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اگر میں ایوریج بتاؤں تو 4 سے 5 ماہ تک یا 6 ماہ تک آپ نے صرف ماں کا دودھ دینا ہے۔ اگر ماں کا دودھ نہیں ہے تو آپ نے فارمولا ملک یعنی ڈبے کا دودھ جو ہے وہ بچے کو پلانا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں کچھ کلیئر کرتا جاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شہد کھلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے اینیمل ملک کسی جانور کا دودھ پلانے لگ جاتے ہیں، یا اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جو نئے پیدا ہونے والے بچے کو دے رہے ہوتے ہیں، ایون کہ چائے تک بھی پلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس بچے کی جی آئی ٹی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی آنتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، آن آف بچے کو ڈائریا رہتا ہے، موشن لگے رہتے ہیں، قبض رہتی ہے، پیٹ کا درد رہتا ہے، کولک پین جسے کہتے ہیں۔ 4 ماہ تک راؤنڈ اباؤٹ بچے کی جو آنتیں ہیں وہ امیچور ہوتی ہیں۔ پیدائش کے بعد وہ سلو پروسیس سے میچور ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں انتہائی خیال کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ بچے کی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ تو اگر ہم ذرا سی بھی کوتاہی کرتے ہیں ابتدا کے دنوں میں، شروع میں ہی جی آئی ٹی اس کا اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ اسے مستقل ڈائریا، مستقل موشن لگ جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ جو ہے بڑی محنت کے بعد جا کے صحت مند ہوتا ہے۔ ابتدا کی جو چھوٹی سی غلطی ہے اگر وہ ہم نہ کریں تو ہم اپنے بچے کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے فارمولا ملک، ایسے ڈبے کے دودھ، کسی کے اندر آئرن کی کمی ہے، کسی کے اندر کسی چیز کی، وہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کو اپروچ کرتے ہیں، کنڈیشن کو دیکھ کر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا جو ڈبے والا دودھ ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اگر آپ کا بچہ پورے دنوں کا پیدا ہوا ہے یا اس کی پری میچور برتھ ہوئی ہے یا وہ پہلے پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے ایک الگ فارمولا ہے، الگ دودھ ہے۔ اگر وہ پورے دنوں پہ پیدا ہوا ہے تو 6 ماہ کی عمر تک الگ فارمولا ملک ہے، 6 ماہ سے 1 سال تک پھر دودھ جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوتا ہے، پھر سال سے 2 سال تک مزید تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کا جو کنسرن ڈاکٹر ہے، جو پیڈیاٹریشین ہے، وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے یہ دودھ۔ تو پھر 5 ماہ کی عمر تک یا 6 ماہ تک تو اس کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو جو ہے وہ ویننگ سٹارٹ کرانی ہوتی ہے۔ ویننگ کیا ہوتی ہے؟ ویننگ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو باہر کی خوراک کے ساتھ متعارف کرانا ہے، یعنی تب آپ نے باہر کی چیزوں میں سے خاص طور پر جو پروٹین ہے اس کا فوکس زیادہ ہے۔ اگر آپ کاربوہائیڈریٹ بچے کو کم بھی دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اس ڈائٹ میں چند ایک چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ان میں ایک انڈا ہے، جو نیوٹرینٹس بچے کو چاہیے ہیں وہ تقریباً انڈے کے اندر بھی ہیں پڑے۔ اس کے علاوہ آپ اسے میٹ یعنی گوشت جو گھر میں پکا ہوا ہے اس کی جو بوٹیاں ہیں وہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں، اس کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ جو باہر کی چیزیں ان کے ساتھ متعارف کرنا، پھر دودھ بچہ کم پیتا ہے تو دودھ کی مقدار مزید کم آپ دے سکتے ہیں اسے، وہ باہر کی چیزیں زیادہ کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب اسے آپ باہر کی چیزوں کے ساتھ متعارف کرتے ہیں اس کی بڑھوتری جو ہے وہ بہت بہترین ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے فوڈ سلیکشن کی، اس خوراک کی سلیکشن کی، چناؤ کے اوپر بات کی ہے کہ ہم نے بچے کو پیدائش کے بعد کیا خوراک دینی ہے اور کیا چیزیں ہم نہیں دے سکتے اور وہ کتنا حد تک بچے کو متاثر کر سکتی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔